طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 328 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 25 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. کلمت لقد میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف دال پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لقد. کلمت ارسلنا میں حرف را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت رسولنا میں را پہ سین پہ پیش ہے اور لام پہ اور نون پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں حرکات کو ظاہر کریں گے. رسولنا. کلمت بالبینات میں یا پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ دو یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت وانزلنا میں نون ساکن ہے پھر حرف زے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انزلنا. کلمت معہم میں حرف العین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ عین پہ زبر ہے اور ہا اور میم پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. معہم. کلمت لیقوم میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الناس میں حرف نون پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت بالقسط میں قاف کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یہاں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے بالقسط. آخری میں حرف تو ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکے تو تو پہ جزم سے رکیں گے لہذا یہاں تو کا حکم ہوگا قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے بالقسط. اور تو حروف التفخیم میں سے بھی ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اور ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ تو کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت وانزلنا میں نون ساکن ہے پھر حرف زے ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے.
انزلنا۔ کلمت الحدید میں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں دال پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الدال کو زبر سے پڑھنا ہے۔ کلمت بأسن میں الف پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے، سین پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف شین آتا ہے کلمت شدید، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، بأس شدید۔ کلمت شدید کے آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ومنافع، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، شدید ومنافع۔ کلمت منافع کے آخری میں فا کے نیچے زیر ہے اور عین پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت للناس میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت ولیعلم میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے، آخر میں میم پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، ولیعلم اللہ۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت ینصرہ، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، من ینصرہ۔ کلمت ینصرہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے، صاد حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے، ینصرہ۔ حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ صاد پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، ینصرہ ورسولہ۔ کلمت ورسولہ میں را اور سین کے پیش کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، ورسولہ بالغیب۔ کلمت بالغیب میں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں حرف البا پہ رکے تو با پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں با کا حکم ہوگا قلقلہ، لہذا ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے، بالغیب۔ اور ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے، بالغیب ان۔ کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، ان اللہ۔ کلمت قوی میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، یا پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف العین آتا ہے کلمت عزیز، عین حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، قوی عزیز۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے
اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔